سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے جز نمبر 20 کے کچھ سنیپ شاٹس لیں گے۔ اس کی پہلی آیت یوں شروع ہوتی ہے، خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کو ایک نشانی کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں کہ کیسے سمندر کے سخت کھارے پانی سے جب ویپرز اٹھتے ہیں تو وہ میٹھے ہوتے ہیں، ان کا بادل بنتا ہے اور آ کر ہم پر برس جاتا ہے تو پانی ڈرنکنگ کے قابل ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگاتا ہے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں، یعنی جو شرک کریں ان کی راہ غلط ہے۔ پھر کہا کہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس کے اندر دریا رواں کیے اور پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ یعنی ہیوی واٹر جو سمپل واٹر میں مکس نہیں ہوتا اس کو بھی اللہ نے ایک نشانی کے طور پہ بیان کیا۔ اور پھر پوچھا ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ پھر سوال کیا کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اس کے بعد پوچھا ہے کہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے۔ یعنی بارش سے پہلے جو آثار ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، ایون جانوروں کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر اللہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا اور برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، لیکن جس شرک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ ڈرایا ہے وہ ریاکاری ہے۔ اور وہ کیسے ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ امام صاحب نے بڑی اچھی مثال دی، کہنے لگے آپ اللہ کے لیے خالص نیت کر کے گھر سے نکلے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے گھر سے نکلے سامنے والوں کا دروازہ کھلا اور آپ کو خیال ہے کہ چلو آج پڑوسیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں، تو اب یہ عمل آپ کا خالص اللہ کے لیے نہیں رہا، اس نماز میں آپ کا پڑوسی بھی شریک ہو گیا اور یہیں سے شرک شروع ہو گیا۔ پھر پوچھا ہے کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا کوئی اور خدا بھی اللہ کے ساتھ یہ کام کرتا ہے؟ اور تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اور پھر کہا کوئی آسمان و زمین میں غیب کا علم نہیں رکھتا، تمہارے جو معبود ہیں تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ لیکن اس کی وجہ یہ بتائی اس سارے شرک کی کہ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اے نبی ان کی حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو، یعنی یہ جو جھٹلانے والے ہیں ان پر تعسف نہ کرو، اور یہ سب اس وجہ سے کریں کہ شکر نہیں کرتے، ورنہ اللہ نے تو انہیں صرف اپنا بندہ بنایا تھا، ان کا یہ کام نہیں تھا کہ اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا شروع کر دیں، لیکن یہ بے حقیقت چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے، اور اسی طرح اللہ اپنے حکم سے ان لوگوں کے درمیان بھی فیصلہ کر دے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایمان لانے والے اور کفار مکہ، ان کا فیصلہ بھی اللہ کر دے گا، اور وہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بس اے نبی اللہ پہ بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو، لیکن تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ پھر اس میں دابۃ الارض کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک جانور نکالیں گے زمین سے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بالکل آخر میں ہوگا جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے اللہ یہ جانور نکالے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ پہاڑ جو تمہیں لگتے ہیں نا کہ خوب جمے ہوئے، یہ اس وقت بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ یہاں ہماری سورہ نمل ختم ہوئی ہے اور سورہ قصص شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں،
اور اس میں بتایا گیا کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ لیکن اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ مہربانی کرے ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنا کے رکھے گئے، اور انہی کو امام بنا دے اور انہی کو وارث بنائے اور زمین میں ان کو اقتدار بخشے۔ پھر بتایا گیا ان حالات میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی ایک گھر میں، اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، لیکن جب اس کی جان کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ پھر ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لکڑی کا ایک صندوق یا ٹوکری ٹائپ کی چیز بنائی تھی، جس کو انہوں نے ویکس یا کسی واٹر پروف چیز سے سیل کیا تھا، اور واقعی دودھ پیتے بچے کو اس میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا۔ یہاں ان کے دل کی کیفیت بھی اللہ نے بیان کی ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، یعنی آسان نہیں تھا یہ کام، لیکن اللہ نے ان کی ڈھارس بندھائی کہ وہ اللہ کے وعدے پر ایمان لائیں، اور بہن کو انہوں نے ساتھ بھیجا کہ وہ دیکھتی رہے، اور جب اس نے دیکھا کہ محل کے لوگوں نے اٹھا لیا ہے بچے کو اور وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کا پتہ جو اس کو خیر خواہی سے رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس طرح موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اب وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، یعنی تھوڑی ہی دیر میں اللہ نے ایسا بندوبست کر دیا کہ بچہ ماں کو مل بھی گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ انہی کا بچہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچے اور نشو و نما مکمل ہو گیا تو کیسے اللہ نے انہیں حکم اور علم عطا کیا یہ بتایا گیا ہے۔ لیکن پھر ایک دن وہ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے انہیں مصر چھوڑ کے نکلنا پڑا کہ ایک بنی اسرائیل کے آدمی اور مصری میں لڑائی ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ معاملہ سلجھانے کے لیے گئے اور سبق سکھانے کے لیے ایک گھونسا مارا، لیکن ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی اس مصری کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت پردہ رکھ لیا، انہوں نے توبہ کی، وہ قبول ہو گئی۔ لیکن نیکسٹ ڈے پھر وہی بنی اسرائیل کا آدمی کسی اور سے لڑ رہا تھا، اور جب حضرت موسیٰ اس کی مدد کے لیے بڑھے تو وہ چیخ پڑا کہ تم کیا مجھے مارنا چاہتے ہو، اور اس کے چیخ دینے سے ایک دم حقیقت کھل گئی کہ کل جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو ایک اور آدمی آیا، اس نے ان کو انفارم کیا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ اس لیے کہ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے اور مدین کا رخ کیا اور دعا کی، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ پھر جب مدین کے کنویں پہ پہنچے تو وہاں دو عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے میں جا بیٹھے اور دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور یہ دعا ایسے حال میں کی کہ بہت لمبا مشقت والا سفر کر کے آ رہے تھے، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کھانا نہیں تھا ان کے پاس کھانے کے لیے، بالکل کہنا چاہیے بے حال ہوئے ہوئے تھے، اور ایسے اللہ نے قبول کی کہ تھوڑی دیر میں ان دو خواتین میں سے ایک آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس پانی پلانے کا اجر دیں۔ حضرت موسیٰ چل پڑے اور جب ان بزرگ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اب تم محفوظ ہو، یہ علاقہ فرعون کی دسترس سے بہت دور ہے۔ پھر ان خواتین میں سے ایک نے اپنے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ ان کو نوکری پر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، یعنی اس میں کمپیٹنس بھی ہو اور کیریکٹر بھی ہو، صالح بھی ہو وہ اور وہ صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ تو لیکن وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر دیا۔ پھر 8-10 سال کا ایک اسپیس چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے آگے کا ذکر کیا کہ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، اور حضرت موسیٰ نے کہا اچھا چلو میں کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں، لیکن وہاں گئے تو پکارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو وہ 2 معجزات عطا کیے، جو عصا ان کا اژدہا بن جاتا تھا اور ید بیضا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ فرعون کے دربار میں جا، تو انہوں نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور آپ ہارون کو رسالت بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی،
کہا کہ ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، تو ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں ہی کا ہوگا، یعنی حضرت موسیٰ کے فالوورز ہی غالب رہیں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے جھٹلا دیا، بلکہ فرعون نے کہا کہ اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی عمارت بناؤ، میں ذرا جھانک کر آسمان پہ دیکھوں تو کہاں ہے موسیٰ کا خدا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنے بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ اور اب تم دیکھ لو کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا، وہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو ہیں، یعنی ان کے پیچھے پیچھے جہنم کے سارے لوگ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، نہ تو محل مدین کے درمیان تھے، لیکن ہم یہ تمہیں غیب کی خبریں پہنچا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے، شاید کہ تمہاری قوم ہوش میں آئے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس لیے ان کو ایسی خبریں مل رہی ہیں غیب کی جو کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس کو کیوں نہیں دیا گیا وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کا تم انکار نہیں کر چکے پہلے؟ اور تم نے کہا کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اس حالت کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے بس اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ قصہ اس میں کہ کیسے حبشہ سے 20 لوگوں کا ایک وفد آیا تھا جو عیسائی تھے، اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا اللہ کا تو وہ ایمان لے آئے حضور پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا کہ وہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے تھے اور وہ اب اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں۔ یہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دی، تو یہاں پر ان کا قول اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پہ اترا گئے تھے، دیکھ لو ان کے مسکن خالی پڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی ان کے بعد بھی بس ہی نہیں سکا، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور اللہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے جو اللہ کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے، اور اس وقت تک اللہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہاں کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگوں کی دنیا میں بندگی کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، یہ سب اللہ کے سامنے برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہماری بندگی تو نہیں ہوتی تھی، اور اس وقت ان کو کوئی جواب نہ سوچے گا مشرکین کو، لیکن جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیے وہ یہی توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں ہوگا۔ پھر رات اور دن کو نشانی کے طور پر پریزنٹ کیا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے یا اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ اور فرمائے تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ فرمایا قیامت کے دن جب سوال ہوگا کہ کہاں ہیں وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، تو مشرکین کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ پھر قارون کا قصہ اس میں سنایا گیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا تھا، اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں بھی طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، لیکن وہ پھول گیا اور اس کی قوم نے اس کو کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے جواب میں کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا جو مجھ کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بہت بری لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا گھر اس سمیت خسف کر دیا، یعنی زمین میں دھسا دیا۔ تو وہ لوگ جو بہت اس کے مال سے امپریس ہو رہے تھے انہوں نے توبہ کی اور کہا ہم بھول گئے تھے کہ دنیا میں تو اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے، لیکن اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہمیں افسوس کی یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ پھر فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے۔ یعنی دنیا کے مال کی حیثیت اللہ کے آگے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں کفار کو بھی دے رہا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اے نبی یقین جانو جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی معبود کو نہ پکارو، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔
لہ الحکم و الیہ ترجعون، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ یہاں پر سورہ قصص ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوئی ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بری حرکتیں کریں وہ یہ نہ سمجھے بیٹھیں کہ ان کا انجام اچھا ہوگا، بدی کا انجام برا اور نیکی کا ہی اچھا ہوگا، اور اللہ تمام دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ لیکن جو لوگ نیک ہیں اور ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ پھر فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ہم نے حکم دیا، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ پھر کہا کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے پہ چلو اور ہم تمہاری خطائیں اپنے اوپر لے لیں گے۔ اللہ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح کا بتایا کہ کیسے وہ 50 کم 1000 برس اپنی قوم کے درمیان رہے لیکن ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا تو اللہ نے اس قوم کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو تو ان کی قوم نے بھی اس کو جھٹلا دیا اور اس سے بڑھ کر آگے کہا قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو، لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اور انہوں نے پھر کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، لیکن قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے۔ پھر بتایا گیا کہ صرف حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، اور ان کو جب اللہ نے مبعوث کیا ایک بستی کی طرف جو ہومو سیکسولیٹی کے جرم میں مبتلا تھی، ان لوگوں نے بھی حضرت لوط کو جھٹلا دیا اور اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا جو مفسد قوم تھی۔ پھر بتایا کہ کیسے وہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور وہی فرشتے حضرت لوط کی قوم پر عذاب لے کر آئے۔ پھر یہاں مدین والوں کا ذکر ہے کہ ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اور لیکن انہوں نے بھی بات نہ مانی تو انہوں نے سخت زلزلے نے آ لیا۔ عاد اور سمود کو اللہ نے ہلاک کیا، قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا، اور اسی طرح کسی کو پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا، اور یہ اللہ کا ظلم نہ تھا، یہ لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ پھر ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں پر ہمارا 20واں پارہ ختم ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔